بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں تم دو آذانیں سنتے ہو، ایک اذان بلال دیتا ہے، جب وہ اذان دے تو کھانا پینا بند نہ کیا کرو، اور جب تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو تو اسے صبح کی اذان سمجھنا اور پھر کھانا پینا بند کر دینا۔ اور راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ حضرت صبح ہو گئی ہے یا صبح ہونے والی ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور اذان دے دیتے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو اذانیں ہوتی تھی، ایک تہجد کی اذان اور ایک فجر کی اذان۔ مسجد نبوی جس طرح ماشاءاللہ نماز میں ہماری مسجد آباد ہوتی ہے، اکثر عصر کے بعد سے لے کے عشاء تک مسجد میں نمازی حضرات موجود ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، عصر کے بعد بھی نمازی نظر آتا ہے، مغرب کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ تو رات میں عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک مسجد میں نمازی حضرات موجود رہتے تھے، اپنا وقت تقسیم کیا ہوا تھا کہ جی عشاء کے بعد سے لے کے تہجد تک فلاں بیٹھے گا اور تہجد کے بعد سے لے کے فجر تک فلاں بیٹھے گا، یا اتنا وقت فلاں اور اتنا وقت فلاں، اس طرح تقسیم وقت کیا ہوا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے تو جو جاگنے والے ہوتے تھے وہ جا کے سو جاتے تھے، جو سونے والے ہوتے تھے وہ اٹھ جاتے تھے، اپنے گھروں میں یا مسجد میں آ کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور پھر ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور فجر کی اذان میں پھر 100% نمازی شریک ہوتے تھے۔ یہ معمول تھا مدینے کا۔ ہمارے لیے تو فجر کی اذان پہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا، ان کے لیے یہ کہ اذان تہجد کی ہوتی تھی بہت پہلے، اذان فجر کی اذان سے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی تھی، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، وہ سن کے لوگ نیند سے اٹھ کے آتے تھے مسجد میں، اور ہمارے لیے فجر کی اذان پہ اٹھنا مشکل ہوتا، وہ آتے تھے اور پھر فجر کی نماز تک رہتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے۔ اگلی روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی ہم مدینے میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں کچھ وقت رہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ہم تو پڑھ کے سیکھتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تعلیم پریکٹیکل ہوتی تھی۔ ایک صحابی آتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، وہ پھر دین کتاب سے نہیں سیکھتا تھا بلکہ عمل دیکھ کے سیکھتا تھا۔
لوگ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھتا تھا، لوگ جیسے ملتے ہیں اس طرح ملتا تھا. تو وہ ماحول، اس ماحول میں کسی کے پاس 5 دن، کسی کے پاس 10 دن، اس میں وہ ضروری جو مسائل ہوتے تھے وہ بھی سیکھ لیتے تھے، نماز بھی یاد کر لیتے تھے، دوسرے احکام بھی سمجھ لیتے تھے. جب ہم نے وقت کچھ گزارا تو پھر ہم جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ہم نے اجازت چاہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو تم گھر جا رہے ہو، یہ مت سوچنا کہ جماعت کی نماز کا تعلق مسجد سے ہے. یہ نہیں، جماعت کی نماز کا تعلق مسجد سے یہ نہیں سوچنا، بلکہ جماعت 2 بندوں سے بھی ہو سکتی ہے. اب تم دونوں ہو، ایک تم ہو اور ایک تمہارا یہ چچا زاد بھائی ہے. جب تم سفر میں ہو تو جیسے مسجد میں نماز کا طریقہ ہے یہی طریقہ تم نے سفر میں بھی کرنا ہے. اور وہ کیا؟ ایک نے اذان دینی ہے، اذان دو، اذان کے بعد پھر جیسے نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے وہ اقامت، اور اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھو. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو تم میں عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرے، اور جو تم میں عمر میں چھوٹا ہے وہ اذان اور اقامت کہے، وہ اذان اور اقامت کرے. اسی سے یہ سنت پتہ چلی کہ آج ہم نے جماعت کی نماز کو مسجد سے جوڑ دیا. مسجد ہوتی ہے تو جماعت ہوتی ہے، مسجد نہیں ہوتی تو جماعت نہیں ہوتی. ایسا نہیں. ہم اگر سفر پہ جا رہے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پہ ہیں ہم، یا ریل گاڑی کے پلیٹ فارم پہ ہیں، مسجد قریب میں نہیں ہے، وضو ہے جی، 2 بندے ہیں 3 بندے ہیں، چادریں بچھا کے وہیں بجائے انفرادی نماز پڑھنے کی انفرادی نماز ایک نماز کا ثواب ہے. جماعت سے پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب. تو کون سا اچھا ہے بھائی؟ ایک آگے ہو جائے ایک پیچھے ہو جائے. اس کا طریقہ ایک اذان دے دے، ایک اقامت، اور اس کو فخر سے کرے گا کہ اللہ کا دین زندہ ہو. ہم جب سفر میں ہو تو یہ کریں. اسی طرح کبھی کبھی نماز رہ جاتی ہے ہم سے، گھر میں پڑھنی پڑتی، یا کبھی آفس میں پڑھنی پڑتی. اب اگر وہاں ہو تو بجائے اس کے کہ انفرادی نماز پڑھو، اگر ٹائم ہو تو اس میں یہ کریں کہ جو آس پاس 1-2 لوگ ہیں ان سے کہیں کہ بھائی آپ اقامت کو، میں اذان تو ویسی ہو چکی ہوتی ہے، محلے میں دوبارہ اگر محلے میں ہم ہوں تو اذان کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بندہ اقامت کے، ایک بندہ آگے ہو جائے اور جماعت کر لے. تو مسجد جماعت کی بہترین افضل جگہ مسجد ہے، لیکن مسجد کے ساتھ جماعت کی نماز مشروط نہیں ہے کہ مسجد ہوگی تو جماعت ہوگی، مسجد نہیں ہوگی تو جماعت نہیں ہوگی، یہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سے یہ بات فرمائی. اور اگلی روایت بھی یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، مجھے دیکھا کرو، میرے ہر عمل کو دیکھا کرو. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو، جیسے میں کھانا کھاتا ہوں اس طرح تم کھانا کھاؤ، جیسے میں پانی پیتا ہوں اس طرح تم پانی پیو، جیسے میں بات چیت کرتا ہوں اس طرح تم بات چیت. میں تمہاری کتاب ہوں، مجھے دیکھ کے کرو. اس کے بعد جب ہم جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ بھائی جہاں بھی ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اکیلے نہیں پڑھنا. جماعت سے جب پڑھو تو جو چھوٹا ہے وہ اذان دے، اقامت کہے، اور جو بڑا ہے وہ امامت کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.